من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور حاضرین کرام، درس قرآن سورہ قمر جو 54 نمبر سورت ہے، اس کی 17 آیتیں ہو گئی تھی اور نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سماعت کیا کہ انہیں پانی سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور اس سے پہلے ایک رسول اللہ کے معجزہ کا بیان کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ پھر مکے والوں کو، دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھیں جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا حال کیا ہوگا۔ اس میں نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ، پھر آخری آیت تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار اب دیکھیں اس میں 4 جگہ یہ آیت کی۔ اب پھر یہاں سے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اور عاد نے جھٹلایا۔ قوم عاد کون تھے؟ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو کیسے تھا؟ رب فرماتا ہے پھر میرا عذاب اور ڈرانا پھر کیسے تھا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اس پر ہم نے ایک تیز آندھی، صرصرا شدید الصوت، اس کی آواز اتنی تھی کہ جب آواز چلتی ہے نا تو آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ تو ایسی آواز جو آگے آئے گا سورہ الحاقہ میں آئے گا کہ مہینے کے آخری بدھ کے رات کو یہ ہوا شروع تھی، بدھ کو شروع ہوئی تھی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلی، اور انہیں گھروں سے نکال کر پھینکا، اور یہ جو نا وہ اندر زمین میں جگہ بنا کے چھپ کے وہاں سے بھی نکال کے باہر پھینک دیا، اور اتنے بڑے قداور تھے، آگے وہ ذکر آ رہے جیسے کھجور کے تنے، اور اپنے قوتوں پر ناز تھا، جو سورہ فجر میں پڑھیں گے کہ عاد عماد ذات العماد، بڑے بڑے قداور، بڑے طاقتور تھے، لیکن رب نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تم اس نبی کی بات نہیں مانتے، میرے وحدانیت کے انکار کرتے ہو، لیکن وہ ہلاک ہو گئے، تم کیا ہو؟ ذرا سوچ تو لو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہوا ایک سخت آندھی بھیجی، صرصرا فی یوم نحس، یوم مستمر، مسلسل، جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ اس سے معلوم ہے کہ بعض دن منحوس ہوتے ہیں، اس کی وضاحت کرتا ہوں، منحوس ہوتے ہیں، بعض دن منحوس ہوتے ہیں۔ منحوس دن وہی ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو یا عذاب الہی آئے۔ بعض انسان منحوس ہیں، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، بعض جاہلانہ رسمیں ہوتے ہیں، ہم اس کو توڑتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سفر کا مہینہ ہے، منحوس ہے، اور یہ فلاں بلائیں اترتی ہیں، اور یہ ہے اور یہ فلاں، ایسے نہیں ہے۔ نحوست ہم بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو کہ بعض ایسے وہ عورتیں ہوتی ہیں نا، بولا یہ بہو جب سے آئی ہے تو گھر میں نحوست پھیل گئی ہے، یہ گھر جب سے لیا تو نحوست ہے، یہ تو پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن یہ ہے نحوست جو ہم بتاتے ہیں کہ بعض جگہ منحوس، بعض دن منحوس، لیکن وہ جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو، جہاں گناہ ہو، جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہی منحوس ہے۔ بعض لوگ مہینے کے آخری بدھ کو منحوس کہتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ غلط ہے کہ دیکھیں آخری بدھ کو، مہینے کے آخری بدھ کو یہ ہوا شروع ہوئی تھی، پھر آندھی بڑھتی گئی، تو بولے یہ منحوس ہے۔ ہم نے بولا کہ منحوس انسان خود ہوتا ہے، نماز نہ پڑھے منحوس ہے، حرام کھاتا ہے منحوس ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو ضائع کرتا ہے یہ منحوس ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے منحوس ہے۔ منحوس یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ منحوس ہے وہاں جاؤ گے تو منحوس، آپ جہاں بھی بیٹھے آپ گناہ کر رہے آپ منحوس ہے، یہ جگہ بھی آپ کے لیے منحوس ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے رحمت نہیں برس رہی نا، تو اس لیے ان پر مسلسل یہ
ہوا چلی تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی گویا کہ وہ کھجوروں کے تنے ہیں، اکھڑے ہوئے تنے ہیں، نخل کھجور کو کہتے ہیں، منقعر تنے ہیں اکھڑے ہوئے، ایسے بڑے بڑے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے اللہ کے عذاب کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب کے سامنے جب عذاب آیا تو قوم نوح برباد، ہود کی قوم برباد، تو رب فرماتا ہے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا جو بڑے قداور تھے۔ اور فجر کی آیت نمبر 8 میں نے بتایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ شہروں میں اتنے بڑے طاقتور قداور کوئی نہیں پیدا کی ہم نے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی تو ہلاکت کے شکار ہو گئے اور بچ نہ پائے۔ تو رب فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اے لوگوں ہم نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بیٹھ جائے قرآن پاک پڑھے، یہ معنی نہیں ہے، لیکن کوئی بیٹھے پڑھانے والا، کیونکہ اگر یہ ایسے آسان ہوتا نا کہ اب کوئی اردو کا ترجمہ اٹھا کے لگ جائے، بعض لوگوں کا یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں، یہاں درس میں نہیں بیٹھیں گے، بولے ارے ہم خود پڑھ لیتے۔ میں نے بولا پھر بیٹے دیکھ لینا، تو اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا، تو تیرا انجام کیا ہوتا ہے پھر۔ میں نے کہا اب میرے سے ہم کہتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا، میں نے بولا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ خدا کے بندے، ڈاکٹر دوائی تو خدا نہیں سمجھ پا، دنیا کی کوئی چیز بغیر اس کے ماہر سے تو نہیں سمجھا، اور اگر قرآن پاک اس کو تو بغیر، ارے یہ وہ کلام ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ اقیم الصلاۃ کتنا چھوٹا کلمہ ہے، اب تو کیسے نماز پڑھے گا؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مسلسل کتنی زندگی سمجھے اور فرمایا ارے یہ نہیں کہ نماز قرآن میں دیکھو پڑھو، فرمایا ارے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، دیکھ لینا کہ کتنی رکعتیں پڑھتا ہوں، کیسے پڑھتا ہوں۔ نماز کامل تب ہوگی جب رسول اللہ جیسے نماز پڑھیں گے، ورنہ اگر قرآن پاک سے ہم ملیں گے کہ نہ، میں کہتا ہوں ایک چیز بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں پڑھا، ابراہیم خلیل کو دعا تھی، یا اللہ تعالیٰ میری آخری اولاد میں، آخری زمانے میں ایسے عظیم الشان نبی کو مبعوث ہوں، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں دانائی اور انہیں قرآن سکھائے، انہیں پاک کرے کہ توحید کیا اور شرک کیا، انہیں یہ بتائے۔ تو قرآن پاک آسان ہے، حفظ کر سکتے آپ سنو، آپ بیٹھو، آپ سمجھو گے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ شیخ القرآن کے، نہ شیخ الحدیث کے، نہ کسی فقیہ کے، اور آپ بولے میں تفسیر گھر میں رکھ لوں گا اور پڑھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ آپ پوری زندگی لگا لو، آپ اس کی تشریح یاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک آیت تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں پورا قرآن مستحضر ہو کہ اس کا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کسی نے، ایک شخص نے آدھی آیت پڑھی، اب اگر آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا جملہ ہے، آپ کو کہہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، میں نے قرآن سے پڑھ دیا نماز کے قریب نہ جانا، کہہ دیا عورتوں کی پٹائی کرو، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ڈنڈے اٹھا عورتوں کی پٹائی کرو۔ اچھا یہ کون سا دین تو نے سیکھ لیا؟ فقط المشرکین حیث وجدتم، مشرک جہاں ملے اس کو قتل کر ڈالو، یہ غیر جو ہے نا وہ بھی ہے آیت ہے۔ آپ اگر آپ کو پتہ نہیں کیا جواب دو گے اس کو کہ تمہارا کلام یہ دیتے کہیں بھی کافر، ہم تو کہتے ہیں ہمارے کلام میں یہ ہے، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، کہ اگر کسی نے ایک جان کو، بھلے کافر ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، دہری ہو، بغیر نفس کے قتل کر دیا، گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، تو پھر تو تضاد آ گئے، ایک جگہ کہ جہاں پاؤں مارو ایک دوسرے، تو اس کی تفسیر ہے۔ جب اس حالت میں ہو پھر جہاں بھی مل جائے، تو اگر اس حالت میں ہو تو پھر نہ ماننا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ، دوسرا واقعہ ختم ہو، تیسرا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، اور قوم صالح علیہ السلام سمود نے ڈرانے والوں کو، تو ڈرانے والا ایک تھا، ایک نبی کا جلانا سب نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف۔ کذبت جو ہے اس کا فاعل قوم ہے، کیا ہے؟ قوم مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہوا کہ استاد یہ کیا ہے؟ کذب قوم صحیح ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قوم معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ مؤنث ہے، یعنی یہ امت ہے، کہ ان کے معنی میں افراد کثیرہ ہے، اس پر مشتمل ہے، اس وجہ سے مؤنث معنوی ہے، تو کذبت آ گیا، سمجھ آ گئی؟ فقالوا ابشرا منا، ایک بشر ہم سے، واحدن ایک ہی بشر ہم اس کی اطاعت کریں۔ نبی انبیاء جتنے بھی دنیا میں بشر ہیں، کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھی رٹا لگا لیں، نبی کی تعریف کریں کہ نبی کی تعریف کرو، وہ ہمارا انسان جیسے انسان، ہمارے جیسے دوست ہاتھ، اور دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں نہ بھی نقصان کا واہ، اور ذرا محلے کے چیئرمین کی تعریف کرے، واہ کیا بات ہے، روڈیں بنا لی، واہ اسپتال بنا لیا، واہ یہ تو آگے بڑھ گیا۔ ہاں، اپنے پارٹی والے کا کبھی نہیں بولے گا، بولا ہے ایسے کر دیا، پاکستان کو لوٹنے والے کو بھی بولے گا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سب پھر وہاں پہ اس کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، لیکن جس کے صدقے دنیا آباد ہے، جس کو لقب ملا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، تو پورے کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا، اس کی تعریف یوں کرے، ہمارے جیسے دو ہاتھ ممبر پر بیٹھ کے یوں کر رہے، اللہ کی پناہ، اور ایسے تعریف نہیں کہتا کہ اس نبی کے ایسے بابرکت ہاتھ، اگر چاند کو اشارہ کر دے، کل یہ گزرا، ہاں یہی درس میں، تو دو ٹکڑے ہو جائیں، سورج کو اشارہ کر دے تو واپس آ جائے، درخت کو اشارہ کرے تو سجدہ کرتے ہوئے سامنے حاضر ہو، اور پتھر کنکریاں ہاتھ میں اٹھائے تو کلمہ پڑھے، ہاں جس کے سر پہ اگر ہاتھ پھیرے تو، ہاں ارے تم کیا رہا، تو بس یہ بشر، ہاں قل انما انا بشر مثلکم، تو ہمیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا، کم از کم کچھ اصول پڑھتے، میں نے بولا ترجمے سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے اصول پڑھنے ہوتے۔ ہمیں دروس البلاغہ، یہ بلاغت کی پہلی کتاب ہے نا، تو میں نے بچوں کو بولا دیکھیں دنیا والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک مجازی عاشق محب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کہتے میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں کوئی، پھر اس کی مثال کیسی دی پتہ ہے؟ بولے ہرن نہیں ہوتی، اس میں گدڑ سنگی ہوتی ہے، بولے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، اسی گوشت کا حصہ ہوتا ہے، اسی خون اسے بنا، لیکن اس جیسے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے تو اسی کا، لیکن تو کہتے میرے محبوب تو ہے تو انسانوں میں، یہ دیکھ وہ ایک مجازی عاشق کہتے ہیں، لیکن میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، وہ جیسے کستوری بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجھ کا، ہاں بولے وہ بھی تو ہے لیکن اس کی بات کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے لوگوں کو سامنے ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعریف جیسے اس کی شان بیانی نہیں کر سکتے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر ہم نے اس کی پیروی کی اذن لفی ضلال وسعر، تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہو جائیں گے اس وقت، کہ ایک شخص نہ دولت مند ہے، نہ پاس دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اس کی پیروی کریں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ ان بد نصیبوں نے ان کے جواب میں یہ کہا اگر ہم ان کی پیروی کریں تو ہم بے عقل ہو جائیں گے، اس کی پیروی کیوں کریں؟ اُلقی ذکر علیہ، کیا ہم میں سے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر، اللہ تعالیٰ کے احکام آئے، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہم زور میں، زر میں
زیادہ ہیں. اگر انسان کو نبوت ملتی تو ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم طاقتور ہیں, دنیاوی طاقت نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, نبی علیہ السلام نے, ہم نے سورہ انعام میں یہ ذکر کیا آیت نمبر 55 یا اس قدر میں, کہ میں نے کب یہ تمہیں کہا کہ آ جاؤ میں تمہیں غیب بتاتا ہوں, میں نے کب یہ کہا کہ میں تمہیں خزانے دیتا ہوں, میں نے تمہیں کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں, میں نے تو یہ نہیں کہا. میرا دعویٰ یہ تھوڑی تھا. ایک آیا تھا بڑے شور سے نا, میں نے بولا اللہ کے بندے تم اتنی سوچ نہیں ہے. ایک شخص, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ شخص آئے, کام تھا, بولا وہ میں نے کہا, میں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہے, بولا حضور میں نے یہ دعویٰ تھوڑی کیا, میں جس کام کے لیے وہ, میں تو حضور نے فرمایا تو اس لیے آیا ہوں کہ تم بت پرستی چھوڑو, اللہ کی عبادت کرو. یعنی اس میں رسول اللہ کی اس چیز کی تو نفی نہیں ہے نا کہ ان کے پاس یہ نہیں تھا. وہ اس کا مدعا یہی تھوڑی تھا کہ آؤ لوگوں میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں, میں تمہیں یہ چیزیں بتا دوں. نہیں, جو ضرورت ہوگی وہ چیزیں بتاؤں گا, گزرے والے لوگوں کی بھی, آنے والے لوگوں کی بھی, جو تمہیں ضرورت پڑے گی وہ بتاؤ. لیکن یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ہے اللہ کی وحدانیت بیان کرو. میں نے بولا یہاں تو نفی نہیں ہے, تو اتنا بڑا فن خان آیا ہے کہ یہاں تو یوں ہے, یوں ہے, یوں ہے. میں نے بولا یہ جملہ خبریہ ہے, یاد رکھ لینا, ہاں اس پر ذرا سوچ لینا, سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں. تو بل ہوا کذاب عاشر, اور اتنی بڑی بات اللہ کی پناہ, بولا کذاب, بہت زیادہ جھوٹ نے بولنے والے کو کذاب بولتے, مبالغہ, ایک کاذب ہوتے اس میں فاعل, ایک بہت زیادہ جھوٹ بولے وہ کذاب ہوتا ہے. اللہ کی پناہ, بولے یہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ بہت بڑا شرارتی ہے, اللہ کی پناہ. اور یہ تکبر کرنے والا ہے, یہ اترانے والا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. یہ انہی کفار کا قول ہے, یعنی انہیں رب تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا کیونکہ یہ غریب ہونے کی وجہ سے نبوت کے اہل نہیں. اب جو یہ دعویٰ نبوت کر رہے ہیں جھوٹے ہیں اور نبوت کے بہانے سے مالداری و سرداری چاہتے ہیں, معلوم ہوا کہ نبی پر بدگمانی کافروں کا طریق ہے. ہم درس سے قرآن دیتے ہیں, اب دنیا دار کیا کہے گا, کچھ نہ کچھ راز تو ہے. امام صاحب جو درس دیتا ہے پیسے کمانے کے چکر میں ہے, بہت سارے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ دنیا کمانے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ایسے سوچوں سے بتائے, اس کلام کے ذریعے اس کو دولت کمانے کا ذریعہ بنا ہے. میرے نبی نے جب اس کا درس دیا نا تو اس کے بدلے لوگوں نے پتھر مارے. ہم کہتے کہ نہیں, ہمیں بس نوٹ ملے اور بریانی ملے اور عزت ملے, یہ سنت ہے. درس قرآن دو اور اتنی حقیقتیں بیان کرو کہ تمہیں لوگ بستی سے نکال لگے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. یہ لیکن وہ چور کی داڑھی میں تنکا, ایک بھوکا انسان تھا تو دو افراد کہہ رہے تھے, بولے دو کتنے ہوتے ہیں, تو آسان بات تھی 4, تو وہ کہہ رہے 4 روٹیاں. انہیں بولے بھائی ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, یہ روٹیوں کی بات کر رہے ہیں. تو اب کہاں درس سے قرآن پاک, لوگوں کو اللہ کے دین کی بات کرنا, اور کہاں دنیا دار کو دیکھو گھر بیٹھا ہوگا, لائق بھائی نہیں جانا, وہ تو وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ کہتا ہے اس سے پیسے آئیں گے. اللہ کی پناہ, خدا کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر, یہ برباد ہوں گے, برباد. جس کی نیت میں یہ منافقت ہے, یہاں بیٹھتا نا میں ان کو بتا دیتا, باتیں تو آتی ہے. ہاں میں نے بولا دین کی خدمت کرنے والوں پر یہ. اب انہوں نے بولا یہ کافر تھے نا, اب تمہارے کلمے کا کیا فائدہ. انہوں نے بھی تو صالح علیہ السلام کا, یہ دیکھیں دنیا چاہتا ہے, غریب انسان ہے, کہتے کسی طریقے سے دنیا آ جائے, اس کو کیا پتا ہمیں سے کیوں نہیں آتا. تو یہ اپنا انجام دیکھ لے. اور کبھی کہتے ان کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. میں نے بولا تو بولے گا کہ باتیں سمجھ تب بھی پھنس گیا, تو بولے گا دنیا کا مارے تب بھی پھنس گیا. ہم مدرسے محلے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, نہیں تو آپ کو کیا پڑھیے, بچیوں کا مدرسہ بنا رہے, یہ بنا رہے, آپ کو کیا مل رہا ہے. میں نے بولے ہمارے فرائض میں سے ہے, کل کو کچھ ہو جائے تو ہونے دو, جو کچھ ہو جائے گا تو ہو جائے گا. مکے والے بھی تو سب ناراض ہو گئے تھے نا, تو حضور کو کیا اپنا مکہ پیارا نہیں تھا کیا. لیکن سچ بتایا نا کہ یہ دیکھیے حقیقت ہے. تو انہوں نے یہ بہتان لگایا اور اپنا دنیا بھی اپنی برباد کر دی, آخرت تو برباد ہی برباد. سیعلمون غداً, ان قریب یہ کل سمجھ جائیں گے,
اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ غد، کل. قیامت کل ہے؟ لوگ تو کہتے پتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو کہتے کل ہے. قیامت کب ہے بھائی؟ سن رہے ہو پھر بھی نہیں بول رہے. کل ہے نا، کل ہے. دیکھیں قیامت کل ہے. جیسے کل کے آنے میں شک نہیں ہے ایسے قیامت کے آنے میں بھی، اور جیسے کل قریب ہے ایسے قیامت بھی قریب ہے. کل پتہ چل جائے گا، کل میدان میں پتہ چل جائے گا. بولا کل پتہ چل جائے گا کہ من الکذاب العشر، من کون ہے؟ الکذاب زیادہ جھوٹا، اور عشر اترانے والا، تکبر کرنے والا. پتہ تو چل جائے گا میدان میں. زبردست. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہوں نے یہ مطالبہ کیا. یہاں شارٹ کٹ واقعات ہیں. ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں. انہوں نے بولا اس پتھر سے اونٹنی نکلے اور حاملہ ہو 10 ماہ کی، اور وہ بیٹھے اور بچہ دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشارہ کر. ارے نبیوں کے اشارے سے پتھر دو چیرو، اونٹنی نکلا. اور اس کو کہتے ہیں معجزہ. انسان کی بس کی بات نہیں ہے. فتنتاً لہم، یہ ان کے لیے بڑا آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے. فارتقبہم، یہ بھی صبر، آپ ان کے لیے صبر کریں. تو اے صالح علیہ السلام تو بھی صبر کر، اور یہ بھی کریں کہ انجام کیا ہوتا ہے. وَاسْتَبِرْ، صبر کیجئے. ان کا انتظار کریں اور صبر کریں کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ، انہیں یہ بھی بتا دے کہ ان کا ایک کنواں تھا. ان کے جانور ایک دن پانی پیتے تھے. انہیں بولا کہ یہ پانی جو ہے نا، یہ قسمتن یعنی مقسوم، تقسیم شدہ. ایک دن اونٹنی جائے گی پانی پی گی، ایک دن تمہارے چوپائے. ایک دن اس سائڈ پہ اونٹنی جائے گی، ایک دن تمہارے جانور. جس دن یہ چلے جاتے پورا پانی سب کچھ ختم کر لیا. اس دن یہ اونٹنے کے دودھ پیتے تھے، دودھ بڑا تھا اس کا. ان کے درمیان بینم کل شرب مقتدر، ہر حصے پر وہ حاضر، جس کی باری وہ حاضر ہوگا. مقتدر وہاں ہوگا، مقتدر جس کی باری وہ حاضر ہو. ان کے پاری. اب یہ انہیں پھر بھی سکون نہیں آیا. پہلے اونٹی مانگی، اب جو ہے نا کہ یہ تو عجیب سا مسئلہ ہے چل رہا ہے. فنادو، پکارا انہوں نے اپنے ساتھی کو، جس کا نام تھا قیدار بن سالف تھا، بدبخت تھا. فتعاطى فعقر، تو اس نے پکڑ لیا اونٹنی کو، اس پر حملہ کر دیا، اور اس کے طاق میں راستے میں بیٹھا تھا، اس کے کونچے کاٹ ڈالے اور اس کو مار دیا. صالح علیہ السلام نے جب دیکھا بہت روئے. بولا یہ تو اب یہ اللہ تعالیٰ، یہ عام اونٹنی تھوڑی تھی. میں اکثر بولتا ہوں نا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ پھر تم پر کوئی ظلم کر کے تو دیکھے. وہ تو اونٹنی تھی نا. کیا تھی؟ لیکن جب اس کو چھیڑا تو حال کیا ہوا. اور دوسری مثال دیتا ہوں، خانہ کعبہ تو پتھروں کا ہے، لیکن اس کا نام ہے بیت اللہ. کیا؟ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ اضافت تشریفی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ارے میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں نا. اور کوئی کہتے ہیں ارے میں فلاں کا شاگرد ہوں، یہ باقابل وہ بات ہے. میں فلاں کا مرید ہوں. تو ان نسبتوں میں بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات آپ کو بڑی اچھی لگی، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. اس میں بڑا اثر ہے. وہ سفینہ وہ جنگل سے آ رہا تھا تو شیر آیا، بولا قرانے والے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کہتا اگر وہ کہتا نا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، سے بولا تو اللہ کا بندہ ہے، میں اللہ کا شیر ہوں. ابھی دیکھے جائیں گے. میں تو اللہ کے بندوں کو اور کیا کھاؤں، اللہ کے بندوں کے علاوہ کوئی ہے نہیں. لیکن جب رسول اللہ کا نام آیا، بولے رسول اللہ کے غلاموں، تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں جو آ جاتا ہے اس کا بیڑا پار. اس کے کونچے کاٹ ڈالے. علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور بولا اب بات ختم. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، رب فرماتا ہے پھر میرا عذاب
اور ڈرانا کیسے تھا؟ انا ارسلنا علیہم صیحہ، ہم نے اس پر ایک کڑک، ایک چیخ چنگاڑ بھیجی، واحدہ ایک، فکانو تو ہو گئے کہشیم المحتضر، باڑ جانتے ہو، باڑ فصل ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد باڑ کہے جاتے ہیں، تو اس سے جو چیزیں گرتی ہیں نا اس پر بکریاں گھر وغیرہ پاؤں رکھتے ہیں، اس کو محتضر، اس باڑ بنانے والے کو کہتے ہیں۔ بارک اللہ۔ اور یہ جو حشیم ہے صفت مشبہ ہے لیکن مفعول کے معنی میں ہے، بمعنی محشوم، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ پر وہ خشک کانٹوں وغیرہ درختوں سے وہ باڑ بناتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر بادشاہ کا ایک ممنوع چراگاہ ہوتی، تو وہ ایسے کھیت ہے بیچ میں، یہ اس کے ادھر کانٹے رکھ دیں، کھیت کے بچاؤ کے لیے، فصل کے بچاؤ کے لیے، اس راستے میں جانور چلتے رہتے ہیں، تو اگر یہ باڑ نہ ہو تو وہ جانور پھر اندر گھس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ممنوع چراگاہ جو نا حرام کردہ اشیاء ہے، بولے اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں بولا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کانٹے رکھے ہوئے تھے، وہ درخت رکھے ہوئے تھے، وہ چورا چورا ریزہ ریزہ اور لوگوں کے پاؤں میں روندے گئے۔ تو یہ حال ان کی ہو گئی، کن کی؟ قوم ثمود کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اور لوط علیہ السلام کے قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یہ بڑی نافرمان قوم تھی، ان کی بیماریاں بار بار بیان ہوئی، اللہ مسلمانوں کو بچائے اس بیماری سے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر بھیجا پتھراؤ کیا ایسے۔ اب دیکھیں ہوا، اس میں فرشتوں نے، اب ہوا چلتی ہے تو اس کو بھی تو فرشتے چلاتے ہیں، بعض کہتے ہیں نا فرشتوں نے پتھراؤ کیا، بعض کہتے ہیں ہواؤں نے پتھراؤ کیا، تو بھئی ہوا چلتی تو اس کو بھی تو فرشتے چلاتے، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نجات دیا، سوائے اس کی گھر والی کے۔ نجیناہم، ہم نے نجات دی، بسحر، سحری کے ٹائم، صبح کے ٹائم، نعمتا من عندنا، ان کی نجات ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ اور کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں جو شکر گزار بنے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ نبی پر ایمان لانے والے رب کے شکر گزار بندے ہیں اور رب کی نعمتوں کے مستحق۔ تو یہ نجات ملنا اللہ کی رحمت ہے، ہماری بہادری نہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، بے شک ہم نے ڈرایا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، بے شک ان کو ڈرایا، لوط علیہ السلام نے، بطشتنا، ہماری گرفت سے، کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ فَتَمَارَوْا، انہوں نے اس میں شک کیا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں اپنے کردار سے، ہمارا جو کام ہے وہ اس سے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو بن نذر، ڈرانے والے، یعنی شک بمعنی یقین، یہاں یقین۔ یہاں شک بمعنی انکار ہے، کیونکہ کفار لوط علیہ السلام کے قطعاً منکر تھے، جیسے کبھی ظن بمعنی یقین بھی آتا ہے، تو یہاں بھی یقینی طور پہ وہ ان کے منکر تھے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، تو انہوں نے اس قوم نے مطالبہ کیا اور انہیں بہلایا لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں کہ یہ ہمارے حوالے کر دے۔ اب اس نے دروازہ بند کر دی، یہ دروازے کو پھلانگ کر آئے اور کہا مہمان ہمارے حوالے کرو، مہمانوں کو طلب کیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، آنکھوں کو مٹا دیا،
جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر مارا، ملیا مٹ، یہ ایسے چہرہ ہو گیا جیسے یہ والا ہی سب پتہ ہی نہیں، نشانات ہی مٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے اپنا بازو ان کے منہ پر مل دیا، جس سے ان کے آنکھوں کی جگہ بھی مٹ گئی۔ وہ حیران ہو کر بھاگے، راستہ نہ پایا تو لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے نکالا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے مومنوں کے لیے رحمت لے کر آتے ہیں اور کفار کے لیے عذاب لاتے ہیں۔ رب کے رحمت کا حقدار وہ ہے جو ان کے نیک بندوں کے پاس آئیں اور اللہ کی بندگی کریں ان کے طریقوں پر۔ تو فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو ہمارا عذاب اور ہمارے ڈرانے کی مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، بے شک صبح ان پر ایسے عذاب آیا، ٹھہرنے والا عذاب آیا کہ وہ ہٹا نہیں۔ اس طرح کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہذا نفس عذاب دائم قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے کہ وہ عذاب پھر ان سے ہٹا نہیں، جیسے آیا تو عذاب میں مبتلا رہے، یہ نہیں کہ فنا ہو گئے تو ختم ہو گئے، ایسے نہیں ہے۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کا مزہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کریم مولا سے دعا ہے اس پیارے کلام کو ہمیں ہمیشہ کے لیے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ان لوگوں کے واقعات ہم نے سنے جنہوں نے اللہ تیرے پیارے نبیوں کے پیغاماتوں کو جھٹلایا، تو دنیا میں وہ نہ چل سکے، نہ بچ سکے۔ ان کے آباد کردہ دنیا اور وہ نعمتیں، وہ باغات، وہ محلات سب نیست اور نابود ہو گئے، اور دنیا بھی گئی اور قبر میں بھی جہنم بن گیا، اور آخرت میں تو کیا سزا ہوگی۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی موت کو ہر وقت یاد کرنے، ان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سامعین کو جو یہاں پہ مسجد میں آتے ہیں اور اپنے گھروں میں سنتے ہیں، اللہ اجر عظیم عطا فرما، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہم سب کے محرومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔